اور دوسرا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے یہ جو فضول قسم کے ملعون ذاکر ہیں اور غالی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آدم کو بنایا. راجہ ساجد بھائی، اوکے بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. آپ سنائیں، آپ کی صحت طبیعت کیسے ہے میرے بھائی؟ آپ کی صحت جیسی تھوڑی ہے. صحت تو آپ کی ہے ماشاءاللہ. صحت تو آپ کی ہے. اوکے جی، کیمرے کا قصور ہے. کیمرے کا قصور ہے یا صبح صبح حلوہ بہت کھاتے ہیں؟ حلوہ روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ. چلیں بسم اللہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں، صبح تو سب سے پہلے اٹھ کے بچے بھی اب میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا پروگرام ہی دیکھتا ہوں ناشتے کے دوران. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت بڑا علمی دور تھا، تو ان کے سینہ مبارک میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا. اس دور میں فزکس میں، کیمسٹری میں، الجبرا، ہر علوم پہ انہوں نے کام کیا، تو انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت کیوں نہیں کروائی؟ یہ جواب وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، قرآن پاک بس جو ہے یہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کریں گے گناہگار ہو جائیں گے. تو میں نے اس لیے یہ اس چیز پہ آپ سے بات کرنی تھی. آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بھائی صاحب دیکھیں، اگر کوئی ہمارے جو روایات میں وہ مشکوک روایات ہیں کہ مشکوک روایات جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ ملا دو قرآن سے اور سنت سے. وہ صرف قرآن سے نہیں ہے، قرآن سے ملا دو پھر حدیث سے ملا دو. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک کوئی شخص حدیث لے کے آتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے پیغمبر سے یا امام علیہ السلام سے، تو اس کو دکھاؤ کہ وہ قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہم نے بولا. اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دو، اس حدیث کو. وہ جانتا ہے، وہ اس کا حدیث جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ابتداءً جو بھی حدیث دنیا میں اس کو آپ قرآن سے ملا دیں. اگر وہ قرآن میں اس کی وہی مفہوم قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ولی چھوڑ دیں. کیونکہ حدیث تو اکثر ایسی ہیں، قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں بھی ہیں. تو قرآن ان مسائل سے ان کے متعلق آپ کو آیا نہیں ملے گا، تو وہ ان کو وہ کور نہیں کرتا. ہاں البتہ کوئی قرآن کی ایک ایسی آیا ہو جو کسی مسئلے میں صریح ہو، یعنی وہ بہت ہی واضح ہو کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں آئے گا، اس حدیث کو ہم نہیں جھٹلائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ حدیث اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، یا قرآن کی آیا وہ نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیا کی تعویل ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ ان کے 2 3 4 5 مختلف معانی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں. مفسرین کی کتب بھی دیکھ لیں، ہر آیا کے متعلق وہ کہتے ہیں احتمال ہے یہ، احتمال ہے یہ، جو اس میں 4 5 قول 10 قول نقل کرتے ہیں. تو قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک ہی معنی ہے اور وہ بھی معنی محکم ہے اور وہ سب اس پہ اختلاف نہیں ہے. سب آئے وہ بعض آیتیں، وہ سب آئے اس طرح نہیں ہیں. اگر قرآن کے جگہ سے آیا ہے ہمارے پاس جو ایک معنی میں بالکل وہ محکم ہے، بھائی اس کی دوسری تعویل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے، کہیں گے کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں، جو اس کی ظاہر کے خلاف ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حدیث، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک قرآن مجید کا کہ محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کوئی محکم آیت تھوڑی ہے. اس میں خود مخالفین کا، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ پہلی بات ہے کہ لہ لحافظون، اس سے مراد قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس میں کوئی ٹھوس دلیل بھی کسی کے پاس نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ انا قد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. تو ذکر جو ہے نا، ذکر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مراد قرآن ہو. اب قرآن ذکر سے مراد ہم قرآن بھی لے لینا، اس کی کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، پیغمبر مراد ہے یا قرآن مجید مراد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لہو سے مراد انا لہو لحافظون. بہت سارے خود مخالفین کہتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے، لہو سے مراد خود پیغمبر ہیں.
کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے، تو پھر آیا کا مقصد کیا مطلب کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اس طرح ہوگا، اس میں قرآن کی بات نہیں۔ جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد قرآن ہے، ہمارے پاس جو حدیث ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ بلے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ، ذکر سے مراد اس آیت میں قرآن مجید نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے مقابلے میں شیعہ مولوی کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آیا اگر محکم ہوتا، بھائی آیا اگر محکم ہوتا اس معنی میں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کریں گے، اس قرآن سے کوئی کم نہیں کر سکتا، اس طرح آیت ہوتا نا، یہ الفاظ ہوتے، تو پھر لازمی بات ہے وہ اس معنی میں ہم محکم، آیا تو اس طرح نہیں ہے، آیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ خود اختلافی مسئلہ ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیے کے خلاف ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اس کتاب اور آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد امیر المومنین ہے، حضرت علی ابن ابی طالب، اور یہ وہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا لقب بھی تو ید اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اس کے بعد ایک سوال ہو۔ میں بتا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے نا، دیکھیں یہ جب یہ زبان میں جو مجازی معنی ہے نا، وہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں مثلا کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ واقعاً بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ علم کی بارش ہوتی ہے، ایک دفعہ مثلا فضائل کی بارش ہو رہی ہے نا۔ ہم لفظ بارش جو ہے نا وہ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ وہ ایک معنوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جہاں تک والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے کس سے بنایا؟ دو ہاتھ سے نہیں، ہاتھوں سے بنایا۔ بلے وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ تو اس کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس روایت ہے، کتاب ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کتاب شریف ہے، کتاب شریف ہے توحید صدوق میں اور کافی میں امام رضا علیہ السلام سے کہ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے، یہ جو فضول قسم کے ملعون ذاکر ہیں اور غالی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آدم کو بنایا، کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ید اللہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے سیف اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، وہ تو روایت بہت ہے، جنب اللہ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ید اللہ اگر قرآن میں ہے اس سے تو مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ نص کو دیکھنا ہوگا۔ زبان میں، بلاغت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، الفاظ ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ کو آپ غالب کی شاعری یا اقبال کی شاعری کو پڑھیں، ایک ہی لفظ کو وہ مختلف اشعار میں مختلف معنی میں استعمال کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ شاعر کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے والے کے ہاتھ میں ہے کس معنی کو قصد کرتا، تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں شریف میں یہ ہے کہ لما خلقت بیدی، اس ید سے مراد کیا ہے؟ اس ید سے مراد قدرت اور نعمت اور علم۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا، اس کے سامنے ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں۔ دیکھو میرے محترم، یہ کتاب ہے توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اب غالیوں نے شروع کیا توحید صدوق کو گالی دینا، لعنت اللہ علیہم، کلینی کو گالی دے دو، صدوق کو گالی دے دو۔ یہ بہت سارے غالی ہیں نا، وہ کیونکہ نا حدیث کا جواب نہیں دے سکتے، پر وہ کلینی اور صدوق کو گالی دیتے۔ یہ کتاب ہے التوحید للصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دار المرتضی بیروت میں۔ یہاں پہ ایک باب ہے، باب تفسیر قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا تفسیر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، یا ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے
اس کے سامنے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الید فی کلام العرب القوہ والنعمہ. ید سے مراد عربی زبان میں عرب جو ہے کہ مثلا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے اس کے، یعنی اس کے طاقت میں، اس کے کنٹرول میں. تو عربی زبان میں قوت کو بھی بولتے ہیں، نعمت کو بھی بولتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ القوہ والنعمہ واذکر عبدنا داؤد ذا الأید. قرآن مجید کی آیا ہے سورہ مبارکہ، کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ صاد آیہ نمبر 17. ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو صاحب ید، صاحب عید، ہاتھوں کے صاحب، دستوں کے صاحب، ہینڈز کے مالک. ہینڈز سے کیا مراد؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کریم تھے، مہمان نواز تھے، بڑے صاحب نعمت تھے، اس لیے ان کو یہ کہا گیا. اچھا، وقال والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے ای بقوت، ہاتھوں سے بنایا یعنی قوت کے ساتھ بنایا. وأيدهم بروح من، ایدہ بھی جو ہے کس سے؟ ید سے. ایدہ یؤیدو، یہ بھی ید سے مشتق ہے. ای قواہم، اس کو قوت دی. لفنان عندي ایادی کثیرہ، ای فواضل و احسان. ایادی عربی زبان میں بلی احسان تفضل کو بولتے ہیں. اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے، جی ہاں، حضرت سألتو امام رضا علیہ السلام سے، میں نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی بقوتی و بقدرتی و قوتی. قدرت اور قوت مراد ہے، دو ہاتھ، قدرت اور قوت. اوکے، تو اس کے متعلق نص ہے، نص منصوص ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کسی کو خلق نہیں کیا، کسی کو واضح طور پہ فرمایا. اور کوئی حدیث نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اشیاء کو خلق کیا، بلکہ انہوں نے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ وہ خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ خالق پروردگار عالم ہے. اوکے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، دوسرا یہ جی دوسرا یہ سورہ نجم کی آیت 13، 14، 15، تو کیا تم نے ان سے ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے بعد. ہاں، میرے پاس اور سدرۃ المنتہا امام حسین علیہ السلام کو ابن سدرۃ المنتہا، بھلے وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ میں سدرۃ المنتہا کا فرزند ہوں. تو یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی وہ قرآن کی آیات کے فرض. عربی زبان میں فرزند اس کو بولتے ہیں جو اس چیز کا وارث ہو، ٹھیک ہے نا، جو اس چیز کا وارث ہو، جو اس کا صاحب ہو. یہ قرآن کے آیات کے وارث، ان کے علوم کے وارث، ان کے بواطن، بھلے کہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس طرح نہیں ہے کہ وہ واقعاً اس کے بیٹے ہیں، قرآن کی بھی کوئی نسل ہوتی ہے، قرآن کی اولاد تو نہیں ہے کوئی. لیکن ابن عربی زبان میں بہت دفعہ، یہ بہت عربی اشعار وغیرہ میں بہت اس طرح اعمال ہوتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا فرزند ہے، فرزند قرآن. مثلا اگر آپ اردو میں کہنا ہے کہ قرآن کا فرزند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کی بہت محنت کی ہے، قرآن کے بڑا عزت کرتا ہے، اس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت میں گزارا. اس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام قرآن کے علوم اور قرآن کے معجزات اور قرآن کے برکات کے وہ وارث ہیں اور شریک قرآن ہیں. تو اس لیے اچھا، تو سدرۃ المنتہا بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ وہ جو رؤیت ہوئی ہے نا، جو دیکھا ہے پیغمبر نے، وہ ہماری روایت میں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے جبرائیل کو اس کے اصلی شکل میں دیکھا. اوکے، جبرائیل جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ بہت سے دفعہ کیا آتے تھے، وہ اپنے ظاہری شکل میں نہیں آتے تھے، وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، وہ انسان کے روپ میں آتے تھے. دوسرے وہ جو ان کا اصلی جلوہ ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت خوبصورت ہے جبرائیل علیہ السلام. تو ان کو دیکھا تھا. یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، بلے یہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے انہوں نے.